بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زیادہ اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض جن کا جسم کے مدافعات نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمون کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کے روگنیات کی اہمیت افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اس کی بے حساب چربی کھا کر ہم آرام سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ کثرت سے مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیم روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب یعنی دل کی بیماری کم شکار ہوتے ہیں، اسی لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں، اور نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اتھولت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جیب پر موجود لیترل لائنز میں انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹریکل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ حضرت مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں بھی زبان دی تھی، اس کو طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی، کیسا ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے، اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا، ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ ایسا شخص اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا۔
اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی، تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔